بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ آج انشاءاللہ العزیز 22ویں سپارے کا مختصر بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس سپارے کے آغاز میں مومن مستورات اور امہات المؤمنین کے کچھ احکامات بیان فرمائے۔ پردے کے حوالے سے، شرم و حیا کے حوالے سے رب ذوالجلال نے کچھ تعلیمات کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے مومن مستورات کو حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہ تم اپنے گھروں میں رہو زمانہ جاہلیت کی طرح بے پردہ نہ رہو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر رب ذوالجلال نے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرو اپنے گھروں میں، اور اللہ رب العزت نے جو حکمت کا سرچشمہ اس قرآن میں رکھا اس کو حاصل کرو، اسے یاد کرو۔ اللہ رب العزت نے ان آیات طیبات میں پردے کے احکامات کو بیان فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اسلام سے پہلے عورتیں تیار ہو کر بے پردہ ہو کر اپنے گھروں سے نکلتی تھیں۔ رب ذوالجلال نے اس زمانے کو، اس دور کو زمانہ جاہلیت کہا۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانہ کے درمیان زمانہ جاہلیت رہا، اسے جاہلیت الاولیٰ کہا جاتا ہے، جو 1272 سال پر محیط تھا۔ اور دوسرا زمانہ جاہلیت کا جس کو جاہلیت الاخری کہا جاتا ہے، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور امام الانبیاء نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے دوران کا، جو تقریباً 600 سال پر محیط تھا۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں عورتیں بے پردہ رہتی تھیں، اب اسلام نے پردے کے احکامات کو بیان کر دیا، اس لیے مومن مستورات عورتوں پر لازم ہے کہ وہ پردے کے جملہ احکامات پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کریں۔ حضرت اسماء بنت امیس اور کچھ مومن مستورات ایک دفعہ ایک جگہ جمع ہوئیں اور گفتگو کی کہ رب ذوالجلال کا کلام نازل ہو رہا ہے، مردوں کی خصوصیات بیان ہوتی ہیں، ان کے احوال بیان ہوتے ہیں،
ان کے اخلاص کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے جذبوں کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے ولولوں کو بیان کیا جاتا ہے، ان کی شہادتوں کے چرچے ہوتے ہیں، ان کی نمازوں کی کیفیات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اگر ہمارے اعمال میں بھی اور ہم میں بھی کوئی خوبی ہوتی تو ہمارے متعلق بھی اللہ کا کلام نازل ہوتا۔ جب ان مومن مستورات نے آپس میں یہ گفتگو کی تو اللہ رب العزت نے اس سپارے کے اندر مومن مستورات کا انوکھے انداز میں، ایک نرالے انداز میں رب ذوالجلال نے مسلمان خواتین کو، ان کے انداز کو، ان کی صفات کو رب ذوالجلال نے بیان فرمایا۔ جہاں مردوں کی صفات کو بیان فرمایا وہاں مومن عورتوں کی صفات کو بھی بیان فرمایا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ رب العزت نے جہاں مومن مردوں کے اسلام کا، ان کے ایمان کا، ان کی قناعت کا، ان کی صداقت کا، ان کے صبر کا، ان کے خوف کا، ان کی عاجزی کا، ان کے صدقہ و خیرات کا، ان کے روزوں کا، ان کے نفس کی حفاظت کا، ذکر خدا کا ذکر فرمایا، وہاں عورتوں کے ذکر کا، ان کے ایمان کا، ان کے اسلام کا، ان کے روزوں کا، ان کی عاجزی کا رب ذوالجلال نے ہر لحاظ سے ذکر فرما کر اس بات کا اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اے مومن مستورات، نماز کے احکامات، ہر قسم کے اجر و ثواب رب ذوالجلال نے جو بیان فرمائے ہیں، ان تمام کو رب ذوالجلال نے جو مردوں کو عطا کیے ہیں، اللہ رب العزت مومن مستورات کو بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے ارشاد فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ رب العزت نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت نے احکامات ہمیں عطا فرمائے، اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے خالق کائنات نے ہر مومن کو اور ہر مومنہ عورت کو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ فرما دیں انہیں اس معاملے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ عزیزان محترم، رب ذوالجلال کے اس ارشاد پر اگر غور کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال نے مومن مرد ہو یا عورت، اس کا ہر معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مالک ہیں، جو چاہیں اس کے لیے فیصلہ فرما دیں۔ جب امام الانبیاء فیصلہ فرما دیں اس میں کوئی اختیار کسی مومن کو، کسی مومنہ کو ہرگز نہیں رہتا کہ وہ اس کا انکار کرے یا اس سے اختلاف کرے یا اس سے تردد کرے یا اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کرے۔ اگر کوئی نافرمانی کی طرف، تردد کی طرف، شک کی طرف اگر کوئی لوٹتا ہے
تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ کھلی گمراہی ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کو یہ جو شان عطا فرمائی کہ آپ کا فیصلہ ہر مومن کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے، آپ کا یہ اختیار، آپ کا یہ معجزہ، آپ کی یہ شان صرف آپ کے زمانہ نبوت پر محیط نہیں، بلکہ زمانہ نبوت کے بعد، ظاہری حیات کے بعد، وصال کے بعد، قیامت تک امام الانبیاء کا یہ اعلان، یہ اختیار، یہ فیصلہ ہمیشہ کے لیے ہر مومن کے لیے ہے۔ کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی اعتبار سے اس کے اندر شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ امام الانبیاء سید الانبیاء کی ختم نبوت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور آپ نے اپنے اس اعزاز کو اس انداز سے بیان فرمایا، اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کو، شہادت کی انگلی کو اور اس کے ساتھ والی انگلی کو امام الانبیاء نے بلند فرما کر ارشاد فرمایا اے صحابہ، میں اور قیامت دونوں اس طرح ہیں، یعنی میرے بعد قیامت ہی آئے گی، اس لیے آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، کسی نبی کا میرے بعد قیامت تک کوئی امکان نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے ہر امکان ختم فرما کر یہ اعلان فرمایا کہ میرا محبوب آخری نبی ہے، نبوت کا تاج میں نے اپنے محبوب کے سر سجا دیا ہے، ختم رسالت کا تاج اپنے محبوب کے سر سجا دیا ہے۔ امام الانبیاء کو یہ شان رب ذوالجلال نے صرف آپ کی ظاہری حیات میں نہیں، آپ کے وصال کے بعد قیامت تک کے لیے آپ کے یہ اختیارات، آپ کی یہ شانیں ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ رب العزت، اللہ وحدہ لا شریک نے امام الانبیاء کو یہ شان کس انداز سے عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ شانیں اعلان نبوت سے پہلے بھی رب ذوالجلال نے انہیں قائم فرمایا، اور آپ کے ظاہری وصال کے بعد بھی زمانہ نبوت میں تو بہرحال ہیں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسا ماحول ہوگا کہ ہر امت سے ہم ایک گواہ لے آئیں گے، اور سب گواہوں پر اے محبوب ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ جمیع انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی قوم کی طرف شاہد بن کر، گواہ بن کر پیش ہوں گے، اور امام الانبیاء سید الانبیاء جب قومیں اپنے اپنے نبی کو جھٹلائیں گی تو امام الانبیاء ہر نبی کی صداقت کے گواہ ہوں گے، ہر نبی کی شان نبوت کے گواہ ہوں گے۔ رب ذوالجلال نے یہ شانیں اس لیے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کی ہیں، اور مومنین کو خاص طور پر رب ذوالجلال نے یہ حکم عطا فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے غیب کی خبریں دینے والے، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، در سنانے والا بنا کر بھیجا، حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ کی طرف داعی بنا کر بھیجا،
اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ مومنین کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے ان پر بڑا فضل فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ شانیں ہمیشہ کے لیے عطا فرمائی ہیں، اور ہر مومن کے مال و جان کا اختیار امام الانبیاء کو ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام ایمان والوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ رب ذوالجلال نے، اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کو ان عظیم خصلتوں سے، ان عظیم معجزات سے، ان عظیم شانوں سے مالا مال فرمایا، اور پوری مخلوق کو اپنے محبوب کی اطاعت کا حکم دیا۔ جو لوگ اطاعت میں سستی کرتے ہیں، نافرمانی کی طرف جاتے ہیں، گمراہی کو اختیار کرتے ہیں، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے چہروں کو جہنم میں الٹ پلٹ ڈالا جائے گا، اور اس وقت وہ نافرمان کہیں گے کہ کاش ہم اللہ کی اطاعت کر لیتے، کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لیتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں صحیح معنوں میں تعلیمات اسلام اور احکامات اسلام پر عمل پیرا ہونے کی رب ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی آخر الزماں کی ہر معجزے کو، ہر شان کو دل و جان سے مان کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال اسلام کی زندگی، ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت وتعظمت وتکرمت یا ذا الجلال والجمال والإکرام، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ۔